جو ہے نا 21 لیٹر سے کم ہے، یعنی 21 لیٹر کے اندر تک جن کا استعمال ہے ان کو یہ پٹرول جو ہے نا وہ سستا ملے گا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں یعنی بہت بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، جو چھوٹی پک اپ وغیرہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے کہ ان کو بھی سستا پٹرول دیں گے، لیکن اس ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ میں نے پٹرول پمپ سے رابطہ کیا ہے، میں نے جا کر پوچھا ہے، تو ہم بھی ڈلواتے ہیں پٹرول، تو وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ نہیں ہے، تقریباً 4-5 ہفتے جو ہے نا 6 ہفتے لگ سکتے ہیں یہ سارا طریقہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بات کرنے والا ہوں کہ پٹرول جو ہے وہ سستا کن لوگوں کو ملے گا۔ یہ بھی بہت بڑا لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے پٹرول سستا ملے گا۔ اس کا جو طریقہ کار سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کی آمدنی 40,000 سے کم ہے، ایک تو اس کو یہ پٹرول سستا ملے گا، 100 روپے سستا ملے گا، اور یہ بھی سننے ہمیں آیا کہ 50 روپے سستا ملے گا۔ اور جن کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، فیکٹریوں والے، ملوں والے، کوٹھیوں والے، جن کی آمدنی بے حساب ہے اور ان کو خود نہیں علم کہ ہمارا مہینے کی آمدنی کتنی ہے، تو ان کو نا وہ 100 روپے مہنگا کر کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہی طریقہ کار ہوتا تھا صحابہ کرام کے دور میں بھی کہ جو مالدار ہیں ان کے مال سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا، یہ زکوٰۃ ہوتی تھی۔ تو ایک نمبر، دوسرے نمبر پر آپ نے وہ شناختی کارڈ کا جو نمبر ہے نا آپ کا، وہ آپ نے 786 پر سینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس چیز کا اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ اور جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے نا، وہ بھی اس کا بھی وہاں سے ہی پتہ چل جائے گا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ اور ایک اور بات کہ آپ جو موٹر سائیکل ہے نا، آپ کا موٹر سائیکل آپ نے اپنے نام رجسٹر کروا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کاپی رائٹر اس کا ہر چیز موجود ہے تو، اور شناختی کارڈ، اور جس سے آپ نے وہ خریدا ہے وہ ساتھ لے کے جائیں، دفتر جائیں، رجسٹریشن کروائیں، اپنے نام رجسٹر ہوگا تو پھر آپ کو یہ موٹر سائیکل کے اندر جو آپ پٹرول ڈلواتے ہیں وہ آپ کو سستا ملے گا۔ اور یہ بھی کہ ان لوگوں کو ملے گا جن کا استعمال جو ہے نا 21 لیٹر سے کم ہے، یعنی 21 لیٹر کے اندر تک جن کا استعمال ہے ان کو یہ پٹرول جو ہے نا وہ سستا ملے گا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں یعنی بہت بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، جو چھوٹی پک اپ وغیرہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے کہ ان کو بھی سستا پٹرول دیں گے، لیکن ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ میں نے پٹرول پمپ سے رابطہ کیا ہے، میں نے جا کر پوچھا ہے، تو ہم بھی ڈلواتے ہیں پٹرول، تو وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ نہیں ہے، تقریباً 4-5 ہفتے جو ہے نا 6 ہفتے لگ سکتے ہیں یہ سارا طریقہ اگر وہ بنائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پٹرول سستا ملنا شروع ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہمیں ہر آفت سے، مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم یقیناً ہم مانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس پر یہ پاکستان بنا، ہم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے پاکستانی بھائیوں اور میری بہنوں، توبہ کرنے کا وقت ہے، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، توبۃ نصوحا کرنے کا وقت ہے کہ سچی توبہ کریں، کہ ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ یہ نہیں کہ
ایک دفعہ توبہ کر لی، جب مصیبت ٹل گئی پھر اس طرح کرنے لگ گیا، نہیں میرے پیارے بھائیوں، توبۃ نصوحہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عزم کرے اس بات کا کہ اے اللہ آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ جس وقت بندہ توبہ استغفار کرتا ہے نا، حدیث میں کے الفاظ ہیں صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، جس وقت بندہ نا استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس بندے سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو نافرمان ہوتا ہے، عاصی ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں مثال ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نا جنگل بیابان جنگل میں تھا، اور وہ ایک اپنا نا درخت کے ساتھ ایک اپنی اونٹنی کو گھوڑے کو باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر سارا اس کا ساز و سامان لدا ہوا ہے، تو سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ جب اس کا گھوڑا مل جاتا ہے تو اس کے منہ سے نا یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب، یعنی الٹے الفاظ نکل آتے ہیں یعنی خوشی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ کہیں خوشی ہوتی ہے، یعنی ایک عورت ہے نا، اس کا بچہ گم ہو جاتا ہے، حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، وہ بچے کو ڈھونڈتی گلیوں میں محلوں میں ماری پھرتی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ جس وقت اس کا بیٹا اسے مل جاتا ہے، کچھ عرصے بعد اگر زیادہ عرصے بعد ملے گا، کتنی خوشی ہوتی ہے والدین کو کہ مثلا بعض دفعہ اس طرح بھی بتایا کہ سالوں سال گزر ہو جاتے ہیں، اس کا بیٹا نہیں مل رہا ہوتا، لیکن جب ملتا ہے تو اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا، یہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہم نے اس کے استقبال کے لیے اپنے اندر چینجنگ لے آنی چاہیے۔ حدیث وہ جس طرح فرمایا کہ اس ماں کو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر یعنی پلٹ آتا ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، صوم و صلات کا پابند بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ گڑگڑانا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اس بندے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے نا ہمارا دبئی سے امریکہ سے کوئی مہمان آ رہا ہے، ہم 10 دن پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، گھر کی صفائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا بھائی آ رہا ہے، ہمارا دوست آ رہا ہے، ہمارا بیٹا آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنا بڑا مہمان ہو اور اتنا ہی بڑا اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سال بعد آتا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے نا، فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنات کو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو چاہنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، آگے بڑھ، تیرا سیزن آ گیا، نیکیوں کا، بہار کا، موجیں لوٹ لے، نیکیوں کا سیزن آ گیا، آگے بڑھ، آگے آ جا تو۔ فرمایا یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کو چاہنے والے، اے گناہ کرنے والے، تو رک جا، اب گناہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
یہ جو زلزلے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ بر و بحر میں یہ فساد کیوں ہے؟ یہ تمہارا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک جگہ فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا جو کہ بھی تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمیں اپنے اس اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پہلے عذاب دیتے ہیں، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون تاکہ لوگ جو ہے لوٹ آئیں۔ میرے پیارے بھائیو رمضان قریب ہے اور بے حیائی اور فحاشی کے اڈے قائم ہیں؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، ہمیں یہ فحاشی والے کام اور یعنی والے کام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والے کام جو ہے نا ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ زلزلے یہ کوئی اچھا سین نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ ہمارے اعمال برے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ملک پاکستان کو، امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو زلزلوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم یقیناً کمزور ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الضعفاء، یا اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، یا اللہ تو قوی ہے ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ملک پاکستان کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔